ظاہر ہے اس میں سر فہرست تھا استقبال کرنے میں. اس کے بعد یہ جو پوائنٹس آپ کو 14 نظر آ رہے ہیں یہ اس کی حتمی شکل اب ہوئی ہے. اس سے پہلے اس کے خد و خال کچھ اور تھے اور ان خد و خال کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان نے شب و روز اس کو جو ایکسچینج کرایا, کیلیبریشن کی اور میڈییشن کی, قطر نے بھی بعد میں ساتھ دیا. تو اس کے بعد ان الفاظ میں یہ 14 پوائنٹ آج سرکاری طور پر یو ایس اے سے اناؤنس ہو گیا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہو گیا. اب دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے صدر امریکہ نے اور صدر ایران نے اس پہ سائن کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی الیکٹرانک سگنیچر کی قانونی حیثیت وہی ہے جو فزیکل سگنیچر کی ہے. یہ صرف دنیا کو کانفیڈنس دینے کے لیے دکھلایا گیا ہے کہ الیکٹرانک سگنیچر بھی ہو گئے, فزیکل سگنیچر بھی ہو گئے اور ساتھ میں یہ فائنل ہو گیا. دس ہیوج اچیومنٹ از گوئنگ ٹو برنگ پازیٹیو امپیکٹ اکنامکلی آن دی انٹائر ورلڈ. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہ پروگراموں میں کتنی دفعہ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے اور ڈسکس کیا ہے کہ پوری دنیا درد اور کرب میں مبتلا تھی. اصل چیز آپ دیکھیں کہ آئل ویور آج سے ختم ہو گیا اور آج سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا. 10ویں نمبر پہ جو پوائنٹ ہے جو آپ پہلے ذکر کر رہے تھے 11ویں اور 12ویں نمبر پہ پوائنٹ کہ ناؤ پاکستان کا اس میں ایک اور کردار بڑا اس کے بعد آ رہا ہے, چاہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے 60 دنوں کے بعد. وہ کیا ہے کہ جو مانیٹرنگ ٹیم وہ بنا رہی ہیں 12 نمبر کے تحت ایم او یو میں 12واں پوائنٹ ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ ایک مانیٹرنگ ٹیم ہوگی, ایک ٹیم اس کی امپلیمنٹیشن کو, اور وہ ٹیم صرف ان دو ملکوں کی میرے اپنے تجزیے کے مطابق اس میں میڈیٹر بھی شامل ہوں گے. اور پاکستان کا اس میں جو ہم بار بار نہیں کہتے رہے کہ پاکستان ایک اس پورے نیٹ اسٹیبلائزر وہ یہاں آ کے ثابت ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا ڈاکومنٹ ڈرافٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کیے ہیں. اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت پر امریکی اور ایرانی صدر کے بھی دستخط. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں. آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر. پاکستان کا اہم ثالث کا کردار رہا ہے. پاکستان کے اس بھرپور محنت کے نتیجے میں یہ کامیابی اب پوری دنیا کے سامنے ہے. وزیر اعظم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی اور ایرانی صدر کے بھی دستخط موجود ہیں, جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں. اہم اپڈیٹ ہے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے امریکہ اور ایران کی جنگ بندی اور پاکستان کا اس میں بھرپور ثالث کے طور پر کردار رہا ہے. پاکستان کی کامیابی دنیا بھر میں ایویڈنٹ رہی. پاکستان کا کردار نمایاں رہا. پہلے دن سے آج تک پاکستان مسلسل کاوشوں کے بعد آج کامیابی حاصل کر چکا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کی عظیم سفارتی کامیابی قرار. پاکستان نے ایران, امریکہ اور مشرق وسطی سمیت پوری دنیا کو بڑی جنگ سے بچایا ہے. ماہرین کے مطابق ایم او یو پر ڈیجیٹل دستخط جیسی تاریخی کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف کی دوراندیش قیادت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مضبوط عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے. تاریخی معاہدہ خطے کے امن اور دنیا بھر کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے, جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر تعمیری مذاکرات کا ایک اہم مرکز بنا دیا ہے. پاکستان نے بہترین سفارتی حکمت عملی سے تمام فریقین کے سخت اور متضاد موقف کے باوجود اس معاہدے کو ممکن بنایا. مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے آنے والے اندرونی اور بیرونی دباؤ کے سامنے پاکستان چٹان کی طرح ڈٹا رہا. اگر یہ تاریخی اسلام آباد معاہدہ نہ ہو پاتا تو خطے اور پوری دنیا کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی. امریکہ اور ایران ایک ہولناک جنگ میں الجھ جاتے اور اس کی لپیٹ میں آ کر پورا مشرق وسطی بھی کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کا شکار ہو جاتا. بحیرہ عرب میں آبنائے ہرمز مکمل بند ہو جاتی, جس سے دنیا کی 20% سے زائد پیٹرولیم کی سپلائی رک جاتی. سینئر تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مزمل صاحب بتائیے گا, یقینی طور پر پاکستان کا تھرو آؤٹ ایک بہترین کردار رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں سفارتی اور ثالث کی جرنی کو؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے, اور یہ ہماری ڈپلومیٹک سکسیس کی جب ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ اس کا ایک بہت ہی بڑا چیپٹر ہوگا کہ پاکستان ایک ثالث, دنیا کی اتنی بڑی جنگ میں پاکستان ایک ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے.
اور وی آل پاکستانیز شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. اور میرے خیال میں آگے ابھی سفر پاکستان کا موجود ہے. ہمیں جو 60 دن کے مذاکرات ہیں ان میں بھی پاکستان کا کلیدی کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف دونوں کی جو ڈپلومیٹک جو ہے جرنی اس کو 4 چاند لگے ہیں اس سے, اینڈ وی آل شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. بالکل ایسا ہی. اور اگر اس جرنی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جائے اور یہ نتیجہ اگر سامنے نہ آتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کس طرح سے سفر کر سکتی تھی, اکنامکلی بھی اور دیگر سیکٹرز میں بھی؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیا پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جاتی اس کے نتیجے میں. آپ دیکھیں پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ $108 تک گئی ہیں جو پوری دنیا کے لیے بہت نقصان دہ تھیں. پھر فوڈ کرائسس بھی آ جانا تھا. اس سے ایک کرائسس نہیں آنا تھا, ملٹیپل کرائسس جو تھے دنیا میں آنے تھے. اور اس وقت ہم ان کرائسس کا دنیا شکار ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی تھی. ابھی بھی سپلائی چین کو ریسٹور ہونے میں وقت لگے گا. میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے بحران سے بچ گئی ہے اور پاکستان نے دنیا کو بحران سے بچانے میں کافی بڑا کردار ادا کیا. اور اگر دیکھا جائے تو کافی لمبا سفر تھا اور مسلسل کاوشوں کے بعد آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. تو آپ کی نظر میں کس طرح کے چیلنجز تھے جو پاکستان کو بطور ثالث دیکھنا پڑے ہوں گے جس کے بعد آج ہم نے وہ کامیابی حاصل کی ہے؟ دیکھیں اس لڑائی کے سپوائلرز بھی بہت تھے. دنیا کے کچھ ملک تھے جو چاہتے تھے کہ یہ لڑائی چلتی رہے, جو صلح کے یا ثالثی کے حق میں نہیں تھے. آپ اس میں اسرائیل کہہ سکتے ہیں, اس میں انڈیا کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ پاکستان دشمنی میں لگے ہوئے تھے, کچھ ایران دشمنی میں, کچھ امریکہ دشمنی میں, کچھ کے اپنے انٹرسٹ تھے. تو دنیا میں بہت سارے سپوائلرز تھے جو اس لڑائی کو ختم ہونے کے خلاف تھے اور جو جنگ کو جاری رکھنا چاہتے تھے. پاکستان نے صرف یہ ثالثی جو ہے ان سپوائلرز کو بھی ناکام کیا ہے. اور سب سے بڑا سپوائلر تو اسرائیل تھا, آپ کو پتہ ہے. اور اسرائیل کبھی بھی یہ صلح یا یہ معاہدہ نہیں چاہتا تھا. تو یہ سکسیس جو ہے اس میں جہاں ہم نے جی سی سی اور عرب کنٹریز کا تحفظ کیا ہے, خطے کو جنگ سے بچایا ہے, وہاں ہم نے اسرائیل کے جو نیگیٹو مقاصد تھے گریٹر اسرائیل جیسے, اور لیبنن میں یا غزہ میں اس کے جو کچھ تھا جو ایران کے حوالے سے اس کے تھے, ان سب کو بھی ناکام بنایا ہے. اور یہ سب خطے بھی پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے وہاں امن آیا ہے. اور کتنا ضروری تھا مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے کہ اس جنگ کو فوری طور پر ختم کیا جائے؟ پاکستان نے جنگ کو صرف ثالثی نہیں کرائی, یہ بات اب پوری دنیا مانتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو اور بالخصوص جی سی سی کنٹریز کو اس بات پر قائل صرف پاکستان نے کیا کہ آپ اس جنگ کو بڑھنے نہ دیں, اس کو خطے کے ممالک کے درمیان بڑھنے نہ دیں. ہم نے سعودی عرب کا تحفظ کیا, ہم نے یو اے ای کو بھی سمجھایا, ہم نے پوری اسلامی دنیا کو سمجھایا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جنگ کو بڑھنے سے بھی روکا ہے اور جنگ میں ثالثی بھی کی ہے. 2 کام کیے ہیں. ایک یہ بھی تھا کہ بہت سارے ملک اس جنگ میں شامل ہو جاتے جس کے نتیجے میں یہ جنگ جو ہے وہ خطے کی جنگ بن جاتی. پاکستان نے اس کو بھی روکا ہے جو اپنی جگہ ایک کامیابی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ مزمل آپ کا. اب ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر بشرا انجم صاحبہ نے. بہت شکریہ بشرا انجم آپ کے وقت کا. یقینی طور پر ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے ثالث کے کردار کو کس طرح سے دیکھیں گی آپ؟ بالکل ڈیفینیٹلی جی, کنگریچولیشنز آر ان آرڈر. پاکستان ہیز بین اسٹیبلشڈ ایز اے گلوبل پیس میکر, اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ثالثی کردار ادا کیا ہے ڈیورنگ دا وار, آفٹر دا وار, بائی ہوسٹنگ دوز اسلام آباد ٹاکس ایز ویل, اور جو ہماری عسکری قیادت اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جو کاوشیں تھیں وہ فائنلی رنگ لے آئی ہیں. اور جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اٹ واز اے لاٹ آف تھنگز دیٹ ور ہیپننگ آل ایٹ ون ٹائم. We were acting as mediator as well, facilitator as well, اور جب جنگ ہو رہی تھی تو ہم پیسیفائی بھی کر رہے تھے ان سارے ممالک پہ, جیسے ٹرکی پہ اٹیک ہوا آپ نے دیکھا, پھر یہاں پہ مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ, تو ان کو بھی پیسیفائی کرنا کہ واپس ریٹیلیشن نہ ہو تاکہ مزید اس چیز میں ایڈ نہ ہو. So there were quite a few things that were happening all at one time, and it was beautifully managed by the armed forces in Pakistan, Pakistani Prime Minister, the government. اور اب ہم ایسے موقع پہ پہنچ گئے ہیں, آل آئیز آن پاکستان, اور ہر بندہ اپریشیٹ کر رہا ہے. پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اٹ از ویل ایکنالجڈ بائی دا ورلڈ.
بالکل ایسے ہی، اور جیسے آپ نے ذکر کیا پاکستان نے کوئی ایک رول پلے نہیں کیا، کافی رولز پلے کیے ہیں، جہاں پر بہت سی کنٹریز تھیں جو اس میں شامل رہیں اس مثالث کے کردار میں، پاکستان تھا جس نے اس کو لیڈ کیا. تو بطور لیڈر ایز اے ثالث، ایز اے میڈیٹر، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس رول کو؟ بالکل دیکھیں جی، یہ ہمارے دیکھنے کی تو بات ہی نہیں رہی نا. جیسے اب میں نے کہا آل آئیز آن پاکستان، تو ایوری بڈی واز آبزرونگ پاکستان، اپریشیٹنگ پاکستان، اکنالجنگ پاکستان. اور یہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں جہاں پاکستان گاٹ این اپرچونٹی ٹو ری ویمپ اٹس امیج. پاکستان ایز اے کنٹری ہیز آلویز بین اے ٹرو پروموٹر آف پیس، لیکن ہمیشہ سے پروپیگینڈا اس کے اگینسٹ ہوا. لیکن آج دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ثالثیہ کردار ادا کیا ہے اس میں جو پاکستان کی انٹینشنز ہیں وہ ہمیشہ پیس میکنگ کی تھی، اور انہوں نے اب وہ جس طرح پاکستان پیس میکر، گلوبل پیس میکر بن کے ابھرا ہے، تو اس کو تو کوئی بھی آگے آنے والے دنوں میں یا ان دا نیئر فیوچر یا ان دا فیوچر فار دیٹ میٹر نگیٹ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس سفر میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا رہا ہوگا جس کے بعد آج پاکستان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی؟ دیکھیے جی، پاکستان ہیز بین وکٹمائزڈ بائی آل دا پراکسیز. اس کے جو سیڈلی پاکستان شیئرز اے بارڈر ود میل انٹینشن نیبرز. پاکستان کو ہمیشہ سے دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، اس کا امیج ہمیشہ سے خراب رہا. لیکن جب یہ پچھلے سال جنگ انڈیا پاکستان کی ہوئی، آئی تھنک دیٹ واز دا ٹائم وین پاکستان ایکچولی گاٹ سپورٹ فرام دا ورلڈ. پاکستان کا جو بیانیہ تھا اس کو سیکنڈ کیا دنیا نے، اور پھر وہاں سے ہی پاکستان کی فلائٹ پر پاکستان کی جو آرمڈ فورسز کی کامیابیاں تھیں. اور ہم جب بلاول صاحب کے دورہ ان کی ڈیلیگیشن میں گئے اور ہم نے وہاں جا کے بات کی یو این کے اندر کہ وی ٹاک اباؤٹ پیس بٹ پیس ود رسپانسبلٹی، تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا دنیا نے کہ یہ جیت کے آئے ہیں جنگ، پھر بھی یہ پیس کی بات کرتے ہیں. تو جس طرح سے دنیا نے پاکستان کو دیکھا ہے، اور پاکستان کو جیسے کہ میں نے دوبارہ سے کہا آپ کو کہ وی گاٹ این اپرچونٹی ٹو ری ویمپ آور نیریٹو، اور دا ورلڈ ناؤ لکس ایٹ پاکستان ڈفرینٹلی. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بھی کہیے گا کہ اگر یہ تاریخی معاہدہ نہ ہو پاتا تو خطے اور پوری دنیا کی معیشت کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی تھی؟ یہ میرے کہہ دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دا ہول ورلڈ واز گیٹنگ افیکٹڈ. تو یہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اور جو ان کی کاوشیں ہیں وہ دے ول بی پارٹ آف دا ہسٹری. اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی بھی ہے. اور پاکستان کی جو کاوشیں تھی، the intentions were in the right place and the will of the government was there and the whole world was looking at it. بالکل ایسا ہی ہے، پوری دنیا اس بات کو بہت اچھے سے جانتی ہے. بہت شکریہ آپ کا بشرا انجم صاحبہ. ناظرین آپ کو بتائیں، امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کی عظیم سفارتی کامیابی قرار. پاکستان نے ایران، امریکہ اور مشرق وسطی سمیت پوری دنیا کو بڑی جنگ سے بچایا ہے. ماہرین کے مطابق ایم او یو پر ڈیجیٹل دستخط جیسی تاریخی کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مضبوط عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے. تاریخی معاہدہ خطے کے امن اور دنیا بھر کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر تعمیری مذاکرات کا ایک اہم مرکز بنا دیا ہے. پاکستان نے بہترین سفارتی حکمت عملی سے تمام فریقین کے سخت اور متضاد موقف کے باوجود اس معاہدے کو ممکن بنایا ہے. مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے آنے والے اندرونی اور بیرونی دباؤ کے سامنے پاکستان چٹان کی طرح ڈٹا رہا. اگر یہ تاریخی اسلام آباد معاہدہ نہ ہو پاتا تو خطے اور پوری دنیا کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی. امریکہ اور ایران ایک ہولناک جنگ میں الجھ جاتے اور اس کی لپیٹ میں آ کر پورا مشرق وسطی بھی کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کا شکار ہو جاتا. بحر عرب میں آبنائے ہرمز مکمل بند ہوتی، جس سے دنیا کی 20% سے زائد پیٹرولیم کی سپلائی بھی رک جاتی اور عالمی سطح پر توانائی کا شدید بحران پیدا ہو سکتا تھا. دنیا میں مہنگائی بھی آسمان کو چھوتی. ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کی عظیم سفارتی کامیابی قرار. پاکستان نے ایران، امریکہ اور مشرق وسطی سمیت
پوری دنیا کو بڑی جنگ سے بچایا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ MOU پر ڈیجیٹل دستخط جیسی تاریخی کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف کی دوراندیش قیادت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مضبوط عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاریخی معاہدہ خطے کے امن اور دنیا بھر کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر تعمیری مذاکرات کا ایک اہم مرکز بنا دیا ہے۔ پاکستان نے بہترین سفارتی حکمت عملی سے تمام فریقین کے سخت اور متضاد موقف کے باوجود اس معاہدے کو ممکن بنایا ہے۔ مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے آنے والے اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باوجود پاکستان چٹان کی طرح ڈٹا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کی بڑی کامیابی قرار۔ پاکستان نے ایران، امریکہ اور مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا کو بڑی جنگ سے بچایا ہے۔ ماہرین کے مطابق MOU پر ڈیجیٹل دستخط جیسی تاریخی کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف کی دوراندیش قیادت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مضبوط عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاریخی معاہدہ خطے کے امن اور دنیا بھر کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر تعمیری مذاکرات کا ایک اہم مرکز بنا دیا ہے۔ پاکستان نے بہترین سفارتی حکمت عملی سے تمام فریقین کے سخت اور متضاد موقف کے باوجود اس معاہدے کو ممکن بنایا ہے۔